معزز خواتین حضرات، سب سے پہلے تو میں ایک بات کی آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی، کیونکہ میں کوئی بات غلط کہتے ہی نہیں۔ 3 دن کراچی کے حالات ایسے رہے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ بہت سے لوگوں کے فون آئے کہ ہم اس علاقے میں رہتے ہیں کہ وہاں سے ہم نکل نہیں سکتے، نہ ہمارے ڈرائیور آئے ہیں۔ تو ان بچوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا آپ 2 اور 3 تاریخ کو آ جائیں، پہلی کو آ جائیں۔ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کچھ ہو جائے گا۔ یہ آپ کی محبت ہے، میں ان تمام لوگوں سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ پلے ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے، اور جو لوگ آج داخل نہیں ہو سکے وہ 5 اور 6 کو دیکھ سکیں گے۔ اور میں کیا کر سکتا ہوں، پاکستان کے حالات تو آپ سب جانتے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ مطلب ہمارے لیے نہیں، یہ واحد ملک ہے دنیا کا جہاں ہر آنے والا دن جانے والے دن سے برا ہے۔ دوسرے ممالک میں لوگ اپنے سیل فون بند کر لیتے ہیں جب کوئی تھیٹر ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو اور کال نصیب کرے۔ میری دعا ہے، میری خواہش ہے، یہ کہتے ہوئے اچھا کیا کہ ہم لوگ بہت اچھے لوگ ہیں کہ پلے کے دوران سیل فون بند کر لیں۔ اگر 1 گھنٹی بجے گی تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہمارے لیے کال چلی ہے۔ تو لہٰذا میں تو معافی چاہتا ہوں اس بات کی طرف۔ میرے نام اکثر ایسے لوگوں کے خط آتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں۔ احمد فراز مجھ سے بغیر ملے چلے گئے اوپر، وہاں سے انہوں نے مجھے خط لکھا، انور تم سے ملے بغیر اوپر آ گیا۔ یہاں پہنچا تو استقبال کے لیے فیض صاحب اور جان ایلیا کھڑے تھے۔ جان ایلیا نے تو مجھے زمین پر ہی شاعر نہیں مانا، مگر جب میں نے دیکھا کہ میرے استقبال کے لیے آئے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا۔ فیض صاحب نے کہا فراز یہاں سب برابر ہیں، کوئی بڑا چھوٹا شاعر نہیں ہے۔ مغرب کے بعد تمہیں مرزا غالب نے بلایا ہے اپنے گھر، اور رات کا کھانا علامہ اقبال کے لیے۔ میں نے کہا مرزا نے مغرب کے بعد کیوں بلایا؟ کہنے لگے تم جانتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں ایسا، مغرب کے بعد علامہ کے گھر جائیں گے۔ جان نے کہا کہ مغرب کے بعد علامہ بھی تمہیں مرزا کے ہی مل جائے گا۔ خیر مغرب کے بعد میں اور فیض صاحب مرزا کے گھر گئے۔ برآمدے میں کرسیاں پڑی تھیں، میں مرزا اور فیض صاحب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مرزا غالب کے ایک کمرے میں پاکستانی شعراء کا اتنا بڑا ہجوم میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ تو میں نے مرزا سے کہا مرزا آپ کی غزل کا ایک مصرع آج میری سمجھ میں آیا، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار یہاں بار انگریزی کا لگ رہا ہے۔ مرزا سے خدا حافظ کہہ کے ہم لوگ علامہ کے گھر پہنچے۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں آپ کے لیے کل صوفہ لا دوں گا۔ یہ ملک اپنا ہے، لوگ اپنے ہیں، آپ ہی کا کھیل ہے۔ اگر کوئی مشکل آپ کو ہوئی ہے تو میں آپ کے پیسے اپنی جیب سے واپس کرتا ہوں، آپ میرے کیسے ہیں۔ آپ کو کہیں جگہ ملے آپ بیٹھیں، بیٹے لائٹس کھول دیں، آ جائیں بالکل آپ میرے گیسٹ ہیں۔ میں پردہ کھلوا دیتا ہوں، آپ اسٹیج کی کرسیاں لگی ہیں، وہاں بیٹھ کر اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ نے آپ کی زندگی میں بالکل آپ کی ٹکٹ میں آپ سے بس بالکل آپ سائن کروا لیں، جو ہمارے گیسٹ بالکل آپ کل پرسوں جب مرضی آئے میرے گیسٹ ہیں آپ، اگر آپ کی عمر سے لگ رہا ہے کل ہی آ جائیں۔
جی، تو میں اور فیض صاحب علامہ کے یہاں پہنچے اور ہم لوگ بہت خوش ہوئے کیونکہ علامہ کے ساتھ محترمہ بے نظیر بیٹھی. میں فیض صاحب، علامہ اور محترمہ پاکستان کے ماضی، مستقبل اور حال پہ گفتگو کرتے رہے. اچانک محترمہ نے کہا، علامہ ایک بات بتائیں، آپ نے جو خواب دیکھا وہ تو پورا ہی نہیں ہوا، اور جو خواب آصف نے نہیں دیکھا وہ پورا ہوا. علامہ خاموش ہے تو فیض صاحب نے کہا، بیوی یہی جمہوریت ہے. جمہوریت میں لوگ جس کو چاہیں، جس کو اپنا سمجھیں، جس سے محبت کریں، جس کو ووٹ دیں، اسی کو حق ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا. بعد میں پسند کرنے والوں کی قسمت. علامہ نے مجھ سے کہا، فراز تم کروڑوں مداحوں کو چھوڑ کے آئے ہو، ان سے کچھ کہہ کر آئے ہو. میں نے اپنے 2 شعر سنے. ہنگامہ محفل ہے کوئی دم کہ چلا میں، ساقی میرے ساغر میں ذرا کم کہ چلا میں. جو عمر گزاری بڑی الفت سے گزاری، اب کوئی خوشی ہے نہ کوئی غم کہ چلا میں. علامہ کو خدا حافظ کہہ کے میں اس کمرے میں چلا گیا جہاں ٹھہرا ہوا تھا. صبح 5 بجے دروازے پہ ٹھک ٹھک ہوئی. میں دروازہ کھولا، میڈم نورجہاں کھڑی تھی. کہنے لگی، فراز آنے میں بڑی دیر لگائی. میں نے کہا، یہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں آتا، ایک وقت رکھا ہوتا ہے، اسی پر آتے ہیں. کہنے لگی، فیض کا 100 سالہ جشن پیدائش ہم یہاں منا رہے ہیں. پروگرام آغا حشر میدان حشر میں ہے، جو آغا حشر گھر کے پیچھے ہے. فنکشن کی صدارت کر رہے میر تقی میر. مہمان خصوصی ہیں وزیر اکبر آبادی. نصرت فتح علی خان فیض کی نظمیں گائیں گے اور میں فیض کی غزلیں. ہم سب نے یہ سوچا ہے کہ اس پروگرام کی میزبانی انور مقصود کر لیں. تو میں نے میڈم سے کہا، جو حالات پاکستان کے ہیں ابھی انور کو نیچے رہنے دو. اگر 2 سال ایسے ہی حالات رہے تو ہم 2 سال بعد جب فیض صاحب کا جشن منائیں گے تو انور اس پروگرام کی میزبانی کریں گے. تمہارے نہ آنے کا منتظر، احمد فراز. اب یہ کھیل جو ہے پورے 14 اگست، پچھلے سال قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے اور مولانا شوکت علی نے فیصلہ کیا کہ ہم جشن پاکستان دیکھنے کراچی جائیں گے، آزادی کا جشن دیکھنے. جورج صاحب بیٹھے ہوئے تھے ساتھ. جورج صاحب نے کہا، بات سنو، تم تینوں بھوٹان چلے جاؤ، پاکستان مت جاؤ، کیونکہ جو پاکستان تم نے سوچا تھا اب پور نہیں ہے. تو مولانا شوکت علی نے کہا کہ جوش تو ہمیشہ نیگیٹو بات کرتے ہیں، ہم جائیں گے پاکستان. 11 اگست کی صبح یہ کراچی پہنچے. 15 اگست کی صبح یہ اسلام آباد جانے کے لیے کراچی کے ہوائی اڈے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان 4 دنوں میں کسی ایک آدمی نے بھی ان تینوں کو نہیں پہچانا کہ یہ ہے کون. ان لوگوں کے ٹکٹ بھی کنفرم نہیں ہے. قائد کے ساتھ ایک بریف کیس ہے، علامہ کے ساتھ ایک سوٹ کیس ہے، مولانا کی گود میں ایک DVD ہے. لاؤنج میں اس وقت کوئی نہیں ہے، یہ تینوں ہیں. دیکھیے 14.15 اگست